ارد گرد کے لوگوں میں دیکھو، کوئی انسان زندہ تو نہیں بچ گیا۔ قوم کے لاتعداد سپاہیوں میں سے ایک بولے گا۔ جب وہ خونخوار لوگ ایک بھی زندہ انسان کو نہ ڈھونڈ پائیں گے تو ان کا سردار کہے گا کہ آج ہم نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور اب اس زمین کے مالک ہم ہیں، چلو اب آسمان والوں کو بھی ہلاک کر دیں۔ سردار کے حکم پر تمام لوگ اپنے تیر اور نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام تیر اور نیزے خون آلود ہو کر زمین پر واپس آ گریں گے۔ جب یہ فوج اپنے تیروں اور نیزوں کو خون آلود دیکھے گی تو کہے گی کہ پہلے ہم نے زمین پر موجود تمام انسانوں کو ہلاک کر دیا، زمین کی بادشاہی اپنی بنا لی، اب ہم نے آسمان پر بھی رہنے والوں کو ہلاک کر دیا ہے، سو اب یہ آسمان بھی ہمارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم۔ السلام علیکم ناظرین، انٹرسٹنگ فیکٹس اینڈ انفو کی ایک اور منفرد علمی اور معلوماتی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو دنیا کی سب سے پرسرار قوم یاجوج ماجوج کے متعلق ہے۔ اس قوم کا عروج قرب قیامت کی چند بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء اور سورہ کاف میں اس خونخوار قوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک یاجوج ماجوج کا زمین پر پھیل جانا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج سے متعلق کئی نئی اور دلچسپ معلومات فراہم کریں گے جو یقیناً آپ نے پہلے نہ سنی ہوں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی فوج انسانوں پر مشتمل ہے۔ بنیادی طور پر یاجوج ایک قبیلے کا نام ہے اور ماجوج دوسرے قبیلے کا، اور ان دونوں قبیلوں کے افراد انسان ہیں۔ عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہوگی، اس کی مشابہت کسی درندے یا جن جیسی ہوگی۔ یہ بات عالم اسلام کے منجے ہوئے علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ تمام بڑے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یاجوج ماجوج انسان ہیں اور حد درجے کے وحشی ہیں۔ بائبل میں اس قوم کو گوگ اینڈ میگوگز کا نام دیا گیا ہے۔ یاجوج ماجوج جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یاجوج ماجوج کا لفظ عربی کے 2 الفاظ اجاج اور العج سے نکلا ہے۔ اجاج کے معنی ہے خشک، سخت، اور جبکہ العج کے معنی ہے جب کوئی دشمن آپ پر بے حد تیزی کے ساتھ حملہ کرے اور آپ کو سنبھلنے کا موقع نہ دے۔ ان الفاظ کے معنوں پر غور کیا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج طبیعت کے اعتبار سے ایک بے حد خشک، سخت اور شفاق مزاج قوم ہوگی، اور جب یہ انسانی آبادیوں پر حملہ کریں گے تو ان کی تعداد اور طاقت کے سامنے کوئی بھی انسان کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے یاجوج ماجوج کی تخلیق پر۔ یاجوج ماجوج کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت یافس علیہ السلام سے پیدا ہوئی ہے۔ حضرت یافس علیہ السلام طوفان نوح کے بعد شمال کی جانب کوچ کر گئے تھے، اور ان سے آگے پیدا ہونے والی نسل بھی انہی علاقوں میں پروان چڑھی۔ روس، چائنا، سویڈن، ناروے اور یورپ کے چند اور ممالک کے باشندے حضرت یافس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سویڈن اور ناروے کے پرانے باسی ایک انتہائی وحشی قوم ہوا کرتے تھے جسے آج کے لوگ وائکنگز کے نام سے جانتے ہیں۔ اس قوم کے اندر یاجوج ماجوج کی جھلک پائی جاتی ہے۔ وائکنگز بھی قتل و غارت اور فتنہ فساد پھیلانے میں اپنی مثال آپ ہی تھے، لیکن کیا وہ یاجوج ماجوج یا ان کی کوئی شاخ تھے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ کرنا ایک نہایت ہی دشوار امر ہے۔ ناظرین، کیا آپ کے خیال میں وائکنگز کا یاجوج ماجوج سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ کچھ روایات میں یہ بات بھی درج ہے کہ یاجوج ماجوج کے کل 22 قبائل ہیں۔
ان میں سے 21 قبیلے قتل و غارت اور زمین پر فتنہ فساد پھیلاتے تھے، اور یہی 21 قبیلے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ ایک قبیلہ پرامن تھا، چنانچہ وہ ان جگہوں پر پھیل گیا جن کا نام ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ کچھ علماء کے مطابق یاجوج ماجوج ترکوں کی ایک پوشیدہ نسل ہے، جبکہ کچھ کے نزدیک صرف منگول اور ترتاری ہی یاجوج ماجوج ہیں۔ ایک زمانے تک مسلمان سکندر اعظم کو ذوالقرنین سمجھتے رہے، جس کی وجہ سکندر یونانی کی بے شمار فتوحات تھیں، لیکن پھر سکندر یونانی کے ہی دور میں ایران میں ذوالقرنین کا مقبرہ دریافت ہوا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کے بارے میں مزید معلومات مسلمانوں تک پہنچی، اور یہ بات حتمی شکل اختیار کر گئی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس عظیم الشان اور خدا خوفی رکھنے والے بادشاہ کا ذکر کیا ہے وہ سکندر یونانی نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑے فاتح ذوالقرنین ہیں، جن کو انگریزی زبان میں سائرس دی گریٹ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات بھی درج ہے کہ ذوالقرنین نے شمال کی جانب ایک جنگی مہم کی۔ اس مہم سے پہلے وہ 2 بڑی مہمات مکمل کر چکے تھے، اور ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم کامیابی سے نوازا تھا۔ شمالی مہم میں ذوالقرنین ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو پہاڑوں میں بسیرا کیے ہوئے تھی۔ یہ قوم کوئی زبان تک نہ جانتی تھی، تہذیب و تمدن سے ان کا کوئی لینا دینا نہ تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس قوم نے ذوالقرنین سے فریاد کی کہ ان پہاڑوں کی دوسری طرف سے یاجوج ماجوج کی وحشی قوم ان پر حملہ کرتی ہے اور انہیں بے حد جانی اور مالی نقصان پہنچاتی ہے۔ انہیں اس قوم کے خلاف ذوالقرنین کی مدد چاہیے، اور اس مدد کے عوض وہ قوم ذوالقرنین کو ہر قیمت ادا کرنے پر تیار تھی۔ ذوالقرنین نے اس قوم کو بتایا کہ مجھے جسمانی طاقت مہیا کرو تو میں ایک دیوار بناتا ہوں۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار سے وہ قوم ان پہاڑوں میں قید ہو جائے گی، اور تب تک نہ باہر نکل سکے گی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ اس قوم اور ذوالقرنین نے مل کر دونوں پہاڑوں کے بیچ زمین کھود کر بنیاد ڈالی، پھر اس کے بعد ایک بے حد اونچی پتھروں کی بنی ہوئی دیوار تعمیر کی، جس کی بلندی دونوں پہاڑوں کے برابر تھی۔ اس کے بعد اس دیوار پر لوہے کی چادریں ڈالی گئی اور انہیں آگ سے خوب گرمایا گیا۔ جب یہ دیوار گرمائش سے سرخ ہو گئی تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا۔ یہ دیوار اتنی چوڑی اور اونچی ہے کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ نہیں سکتے، اور نہ ہی آج تک اس کو گرا پائے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے ارد گرد پہاڑوں کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ شاید وہ تمام کے تمام پہاڑ بالکل سیدھے ہیں کہ یاجوج ماجوج ان پر چڑھ نہیں سکتے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی انسان اس قوم تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ جن پہاڑوں پر چڑھنا ناممکن ہے ان سے اترنا بھی ناممکن ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں کہ ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہیں، وہ دیوار آخر ہے کہاں؟ موجودہ دور کے بڑے علماء کرام، جن میں ڈاکٹر اسرار احمد اور شیخ عمران بھی شامل ہیں، ان کی رائے میں یہ دیوار کیسپین سی یا بحرہ قزوین اور بحرہ اسود یا بلیک سی کے درمیان موجود ایک لمبے اور وسیع پہاڑی سلسلے میں کہیں موجود ہے۔ یہ علماء قرآن و حدیث اور جدید سائنس کی مدد سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے 727 قوم کی ملاقات کی جگہ یا عام زبان میں ذوالقرنین کے تیسرے سفر کی منزل کا نام عین الحمیہ بتایا ہے۔ اس عربی لفظ کا مطلب ہے کہ ایسا پانی جس کی رنگت سیاہی مائل ہو، اور بحرہ اسود کو انگریزی زبان میں بلیک سی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا پانی رنگت کے اعتبار سے سیاہی مائل ہے۔ یہاں اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ ذوالقرنین کی تیسری جنگی مہم، جو کہ شمال کی جانب تھی، اس کا پڑاؤ بحیرہ اسود کے ساتھ شروع ہونے والے پہاڑی سلسلے پر تھا۔ یہ پہاڑی سلسلہ بحیرہ اسود کے ساحل سے شروع ہو کر کیسپین سی کے ساحل پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کا نام دا کیسکس ماؤنٹین ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پہاڑی سلسلے پر کئی جگہوں پر آمنے سامنے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، اور اس پہاڑی سلسلے پر بے شمار چھوٹے بڑے درے بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ بات قوی امکان کے ساتھ موجود ہے کہ یاجوج ماجوج کو قید کرنے والی دیوار اسی پہاڑی سلسلے میں کہیں موجود ہے۔
کچھ علماء کے مطابق عین الحمیہ کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ گرم ابلتا ہوا پانی یا وہ پانی جس میں سے دھواں اٹھ رہا ہو۔ اب ان علماء کے نزدیک سیاہ رنگت والا پانی اور باقی دو معنیوں کو جمع کیا جائے تو یہ لاوے سے متعلق ہی اشارہ ہو سکتا ہے۔ آتش فشاں سے نکلنے والا لاوا سیاہ رنگت اور بے حد گرم ہوتا ہے۔ ان علماء کے نزدیک ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کسی ایسی جگہ پر بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں انسانی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ جگہ بقول ان علماء کے نارتھ پول پر بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں کئی مقامات پر آتش فشاں موجود ہیں اور یہ آتش فشاں لاوا بھی اگلتے ہیں۔ قرآن مجید میں موجود لفظ عین الحمیہ کے ترجمے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس رائے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، آپ کے خیال میں کیا یاجوج ماجوج نارتھ پول پر کسی جگہ قید ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا بھی واضح پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج تعداد میں ان گنت ہوں گے، اور شاید ان کی طاقت کے جس کے زور پہ وہ دنیا میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں گے وہ جسمانی کم اور تعداد کے اعتبار سے بے پناہ ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان ایک جنت میں جائے گا اور اس کے برعکس 999 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ 999 لوگ یاجوج ماجوج کی ہی قوم کے لوگ ہوں گے۔ آسان الفاظ میں جب یاجوج ماجوج دنیا پر چڑھائی کریں گے تو اس وقت ان کی آبادی مسلمانوں کی آبادی سے 999% زیادہ ہوگی۔ یاجوج ماجوج اس قدر بڑی تعداد میں ہوں گے کہ دنیا کی کسی اور قوم نے اتنی بڑی تعداد نہ دیکھی ہوگی۔ یاجوج ماجوج دنیا سے خوراک اور پانی کے ذخائر کا تقریباً خاتمہ کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج کی قوم جب دنیا پر عروج کرنے لگے گی تو ان کی منزل بیت المقدس ہوگی۔ یہ لوگ بیت المقدس کی طرف جنوب سے حملہ آور ہوں گے۔ بیت المقدس کے جنوب میں بحیرہ تبریہ آتا ہے کہ جس کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا پہلا گروہ اس بحیرہ تبریہ پر پہنچے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور اس کے بعد آنے والے یاجوج ماجوج کے گروہ ایک خشک بحیرہ تبریہ کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ بحیرہ تبریہ 53 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی صاف پانی کی ایک بہت بڑی جھیل ہے۔ یہ جھیل 21 کلومیٹر لمبی اور 13 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اس جھیل کے حجم کو ذہن میں رکھیں اور خود ہی اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کیا ہوگی، کہ جس قوم کا صرف ایک گروہ اس جھیل کا سارا پانی پی کر اسے خشک کر دے گا۔ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زمین پر آنے کے بعد نکلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تب تک دجال کو قتل کر چکے ہوں گے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کریں گے کہ یاجوج ماجوج کو قید سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار اللہ کے حکم سے گر چکی ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی یاجوج ماجوج نے ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار میں ایک سوراخ کر لیا تھا۔ یاجوج ماجوج روز اس دیوار کو توڑتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس دیوار کو پوری طرح توڑ دیں، ان کا سردار کہتا ہے کہ آج کے لیے بس، باقی دیوار کل آ کر توڑیں گے۔ ان کے جانے کے بعد اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اس دیوار کو پھر پہلے جیسا کر دیتے ہیں، اور اگلے روز یاجوج ماجوج کی قوم دوبارہ دیوار توڑنے میں لگ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ تب ختم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یاجوج ماجوج کا سردار ایک دن کہے گا کہ کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ یہ سردار انشاءاللہ کا مطلب تک نہ جانتا ہوگا، اور اس کے لیے یہ محض ایک لفظ سے زیادہ کچھ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے یاجوج ماجوج اس دیوار کو اگلے دن توڑ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ کو بتا دیا جائے گا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوگی، بلکہ انسانوں کی کوئی بھی فوج ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ایک عرصہ تک یاجوج ماجوج اس دنیا میں قتل عام، فتنہ فساد اور لوٹ مار کرتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ مسلمان جماعت سخت مشکل اور آزمائش کا شکار ہوگی۔
کھانے پینے کا سامان ختم ہونے کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور مسلمانوں کی جماعت اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ وہ یاجوج ماجوج کا خاتمہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کریں گے جس سے یاجوج ماجوج کی فوج ایک ساتھ ہی ہلاک ہو جائے گی۔ زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے بھری پڑی ہوگی اور ایک ہتھیلی جتنی جگہ بھی خالی نہ ہوگی۔ ان لاشوں سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن اتنا زیادہ ہوگا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ اور مسلمان جماعت پھر اللہ کے حضور دعا گو ہوں گے۔ اللہ رب العزت گدھوں سے مشابہت رکھنے والے پرندوں کی ایک فوج بھیجے گا جو ان تمام لاشوں کو اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کے بعد باران رحمت نازل کی جائے گی جو زمین پر سے یاجوج ماجوج کا خون اور باقی تمام غلاظت صاف کر دے گی۔ مسلمان 7 سال تک یاجوج ماجوج کے تیر کمان، نیزے اور ڈھالیں آگ جلانے کے لیے استعمال کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ زمین پر مسلمانوں کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اس دور میں ایک انار سے ایک پوری جماعت اپنا پیٹ بھر لے گی اور اس انار کی کھال کو مسلمان سائے کے لیے استعمال کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی ہوا چلائیں گے جس سے اہل ایمان کی روحوں کو قبض کیا جائے گا، اور اس کے بعد زمین کے اوپر صرف مشرک اور کفار رہ جائیں گے جو کھلے عام زنا کرتے پھریں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم کی جائے گی۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یاجوج ماجوج کی طرف کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی بستی، کوئی ایسی قوم نہیں چھوڑی جہاں کوئی نبی یا رسول مبعوث نہ کیا ہو۔ یاجوج ماجوج کی طرف بھی لازماً کوئی نبی یا رسول بھیجا گیا ہوگا، مگر قرآن و حدیث میں ہمیں اس قوم کے جو حالات بتائے گئے ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس قوم نے نبی یا رسول کو جھٹلا دیا ہوگا۔ اس قوم کا کوئی اصول نہ ہوگا، اس قوم کا بس ایک ہی مقصد ہوگا کہ وہ سب زمین اور آسمان والوں کو ختم کر کے بادشاہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاجوج ماجوج کے اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیے۔ شکریہ۔